ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نسائی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، سینکڑوں کتابوں میں ہے، حسن صحیح ہے وہ حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرا استعطرت، جس عورت نے عطر لگایا، خوشبو لگائی۔ اب بیوٹی پارلر والے معاملات جو اب معاشرے میں گلی گلی میں بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ تو بارود ہے اسلامی معاشرے کے اندر گلی گلی میں۔ اور پھر آج جو قباحتیں اور جو فیشن اور جو میک اپ اور جو اس کے ریلیٹڈ چیزیں آ چکی ہیں اور جو کر کے پھر عورتیں باہر بازاروں میں نکلتی ہیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس عورت نے خوشبو لگائی، صرف خوشبو لگائی، اگرچہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے خوشبو لگائی، فمرت علی قوم، اور لوگوں کے پاس سے گزری۔ ظاہر ہے کہ گھر سے نکل کے دکان پہ جا رہی ہے تو رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھڑوں پر آگے پیچھے، وہ گزر رہی ہے۔ وہ میلے ٹھیلے بے حیائی کہ وہ اڈے اور وہ جو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور عام سرکاری تقریبات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ابھی بڑی دور کی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ صرف گزری، اور گزرنے میں اس کا صرف اتنا دخل تھا خوشبو لگاتے وقت، لے یجدو من ریحھا، کہ جب میں گزروں تو لوگوں کو میری اچھی خوشبو کا احساس ہو، صرف اتنا تھا مقصد، یعنی نیت میں خوشبو لگاتے وقت، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پردے میں بھی ہے، خوشبو لگائی ہے، گھر سے نکلی ہے، با پردہ جا رہی ہے، اور خوشبو لگاتے وقت کے لوگوں کو میری خوشبو، اچھی خوشبو محسوس ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، یہ سرکار کی زبان، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آج اس بارے میں ہم اپنے طور پر یہ لفظ اگر بولتے ہیں تو اس پر بھی ہم پہ FIR کٹے گی کہ یہ دیکھو ملا مسجدوں میں بیٹھ کے عورتوں کے بارے میں ایسے لفظ بول رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی صوفی ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ اسی زبان سے لفظ زنا بولا ہے اور اسی سے پھر تم جماعت بھی کرا رہے ہو۔ کئی طرح کی سوچیں ہیں۔ لا تقربوا الزنا، تو ادھر تو اتنا تقاضا کہ لفظ زنا بھی مسجد میں کوئی نہ بولے، اور ادھر اتنی چھٹی کہ عملاً جسے سرکار نے زنا کہا، جب وہ اپنے ہی گھر سے نکلنے والی خاتون اس جرم میں شریک ہو رہی ہو، نہ ابا بولے، نہ امی بولے، نہ بھائی بولے، نہ بیٹا بولے، نہ شوہر بولے، تو پھر کون بولے؟ شریعت کا دیا ہوا اصلاح کا جو پیغام ہے، اب یہ فرمان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، سینکڑوں کتابوں میں ہے، اس کی سند میں کوئی کمزوری نہیں، تو پتہ چلا یہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالے تھے۔ اب شریعت نے یہ پہرا اس لیے لگایا تھا کہ تاکہ کسی کی بیٹی معاذ اللہ آج کی وہ حریم شاہ جیسی نہ بنے۔ یعنی یہ پاکستان طوائفوں کی مٹھی میں، اس کی لیڈرشپ، اس کے وزراء، اس کے سینیٹر، بیوروکریسی، سب کی فلمیں بنا کر انہوں نے ان سب کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ عورتیں تو ملک اس کے سامنے بے بس ہوا ہے، اور پھر سینٹ میں یہ پاس ہو رہا ہے کہ کسی کے جو ذاتی پرائیویسی ہے وہ اچھالی نہ جائے۔ تو میں کہتا ہوں جرم ہے اس کا کہ وہ اچھالے، مگر تمہارا جرم اس کا حساب کون کرے گا؟ اور 62-63 کے ضابطے تم پہ پورے کیسے آئیں گے؟ تم
किसी चकले के अंदर अगर मुंशी बने होते तो और बात थी। तुम तो कलमे की बेस पे बनने वाली सल्तनत की एमएनए बने हो, एमपीए बने हो, सेनेटर बने हो, वजीर बने हो, तो कौन पूछती है कि तुम्हारा किरदार इतना गंदा क्यों है? वो टिकटॉक गर्ज, वो लानत की फंदों की अशीर, उनके जुर्म अपनी जगह, लेकिन तुम ये कहो कि हमारा हिसाब ना कोई करे, या क्यों हमारे बारे में कोई वजीर कहे कि क्यों किसी ने ये कहा, तो तुम कौन होते हो जुबानें बंद करने वाले? ये जो जुर्म तुम शरीयत से बगावत करके करते रहे, अगर वो तवाइफें ना बोलती जुर्म तो फिर भी जुर्म ही था। और वो जुर्म क्यों हुआ कि शरीयत से बगावत की? इब्तिदान तो इतना ही होगा ना, जब ये कमीनी तवाइफ निकली थी तो सिर्फ खुशबू ही लगाई होगी। अब सिर्फ खुशबू लगाने से आगे कितनी तबाही, किस कदर शर्मिंदा है कौम, शर्मिंदा है ईवान और शर्मिंदा है हुक्मरान। डरे हुए हैं उसके सामने, लुमड़ी की तरह दुम हला रहे हैं, कहीं मेरी कोई वीडियो ना दिखा दे, मेरी कोई ना दिखा दे। तो ये सूरत हाल शरीयत से बगावत की वजह से बनी। और एक मुजरिम दूसरे मुजरिम के बारे में बोले तो इसका यह मतलब नहीं कि चूंकि जिसने कहा है वो खुद मुजरिमा है तो फिर हमारा जुर्म जुर्म नहीं है, चूंकि बताने वाली मुजरिमा है। नहीं, जुर्म तो फिर भी जुर्म है, बताने वाली वो तो मुजरिमा है ही करोड़ दर्जा। मगर तुम जो रियासत मदीने के दावे करके बैठे हुए हो, तो इस हम्माम में तुम नंगे नजर आ रहे हो, जो मुआशरे के अंदर बदी का हम्माम है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? जब मस्जिद से एतमाद उठवाया गया, जब इस्लामी कल्चर को पसे पुष्ट डाला गया, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था, आज उसके बारे में बक बक ये की गई कि ये तो रिजत पसंदी है, ये तो कदामत परस्ती है, ये तो इंसान के लिए कैद खाना है, ये तो ये है, ये तो वो है। अगर खुशबू वाले मामले से ही उम्मत पाबंदी कर जाए कि पर्दा अगरचे चेहरे पे हो, सिर्फ मामूली सा फितना कि गुजरेगी तो किसी को खुशबू मुतवज्जे करेगी, तो इतनी भी तवज्जो किसी की लेने का कोई काम ना किया जाए। चे जाए कि पूरे कपड़े वैसे पहने हो, चे जाए कि बदन का कुछ हिस्सा नंगा किया हो, चे जाए कि कोई हेयर स्टाइल हो, चे जाए कि कोई मेकअप हो, चे जाए कि इसके साथ साथ कोई जेवर या उसकी छनकार हो। ये आगे हजार हलाकतें जो हैं, शरीयत तो सिर्फ खुशबू लगाने से रोक रही है, और इसलिए रोक रही है कि ये आग है। अगर इंसानों और मुसलमानों का मुआशरा है तो फिर आग है, और अगर डंगरों का मुआशरा है तो फिर मौज है, जो करते फिरें। दुनिया में लगा